السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کل کند ذہنی اور حافظہ کمزور ہونے کی بہت ساری شکایات ملتی ہیں، اور بہت سے لوگ ہمیں کمنٹس کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں کہ جی حافظہ کمزور ہے بہت زیادہ، اس کا کوئی علاج بتائیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی کے اندر قدرتی طور پر پیدائشی طور پر یہ ہے تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس پر بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 100% یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور یہ حافظہ بھی درست ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اکثریت جو حافظہ کمزور ہونے کی وجہ ہے وہ بدعمالی ہے، بدنگاہی کی وجہ ہے، اور طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہونا ہے۔ یہ اکثر ہے، یہی تجربہ ہے۔ جب تک اس چیز سے پرہیز نہ کیا جائے تو پھر اس کا ازالہ ناممکن ہے۔ بدنگاہی سے پرہیز کیا جائے، اسے حتی المقدور جتنا ہو سکتا ہے ہر اس سبب کو ترک کیا جائے جس کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور اسی کے ساتھ جیسے کھٹی چیزیں کھانے سے اس سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور قرآن پاک کو دیکھ کر تلاوت کرنے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے، اور قرآن پاک تو سال سال لوگ کھولتے نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھی جائے 5 وقت کی، تاکہ طہارت بھی ملتی رہے۔ جب طہارت ملتی ہے تو انسان کے بدن کو روحانیت نصیب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بھی حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور پھر کوشش یہ کریں نماز پڑھیں تو تہجد کی اگر دولت نصیب ہو جائے پھر تو سبحان اللہ، تہجد میں لمبا سجدہ کیا جائے، یا پھر تنہائی میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں سنتیں وغیرہ گھر میں اگر آپ پڑھ لیتے ہیں اور پھر مسجد میں جاتے ہیں تو یعنی کٹ کے لوگوں میں پھر ریاکاری کا خدشہ ہوتا ہے، تو تنہائی میں جتنا بہتر ہو سکتا ہے لمبے سے لمبا سجدہ کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اس میں میڈیکلی طور پر بھی حافظہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ جب سجدہ لمبا کیا جاتا ہے تو خون کی گردش جو بڑھ جاتی ہے اور خون دماغ کی طرف زیادہ آتا ہے، تو پھر دماغ کے اندر جتنی خشکی وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی دور ہوتی ہے، تو اس میں دماغ کو جو قوت ملتی ہے خون جمع ہونے سے، تو اس سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ میڈیکلی طور پر بھی ہے۔ سجدہ صرف اس نیت سے نہ کیا جائے کہ ہمارا حافظہ مضبوط ہو جائے، خون ادھر آئے گا، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہو، تو خون تو پھر بھی آئے گا ہی آئے گا، اور وہ فوائد بھی آپ کو حاصل ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن سجدہ بہرحال آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں، عبادت کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی کثرت سے ملے گا، اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا، روحانیت بھی ملے گی، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے دماغ میں جو گناہوں کے برے اثرات ہیں وہ بھی روحانیت کے وجہ سے زائل ہوں گے، تو دماغ میں جب نورانیت پیدا ہوگی تو حافظہ انشاءاللہ آٹومیٹکلی تیز ہو جائے گا۔ ایک تو یہ، پھر ایک خصوصی عمل جو ہم آپ کو بتانے لگے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، بچے کھٹی چیزیں کھاتے ہیں، یا پھر آج کل انٹرنیٹ بہت استعمال کیا جاتا ہے، موبائلوں میں لگے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے، حتیٰ کہ نظر تک ویک ہو جاتی ہے، پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑی بڑی عینکیں لگتی ہیں۔ تو یہ اسباب جب تک ترک نہ کیے جائیں گے تو پھر حافظے کی مضبوطی تو پھر ممکن نہیں ہے۔ یہ اسی طرح یہ کہ جیسے پانی کے کنویں کے اندر اگر کتا گر جائے تو جب تک کتا ہی نہیں نکالیں گے تو کنواں تو نہیں پاک ہو سکتا، جتنے مرضی ڈول نکالتے رہیں، تو پہلے وہ اسباب ترک کیے جائیں جس کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ 100% رزلٹ ملیں گے ان کے۔ وہ عمل یہ ہے، جس بھی کسی طالب علم یا شخص کی یادداشت اور قوت حافظہ انتہائی کمزور ہو گئی ہو، یا کسی بھی وجہ سے ہوئی ہو، اور اس کی وجہ سے کوئی بھی بات اسے یاد نہ رہتی ہو، یا ایسے طالب علم یا ایسے شخص کے لیے پھر یہ جو ہم عمل بتا رہے ہیں انتہائی مجرب المجرب ہے۔ اس مقصد کے لیے اس طالب علم یا شخص کے لیے لازمی ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد یہ جو آیات ہم بتائیں گے وہ پڑھیں، 21 مرتبہ ان آیات کو پڑھنا ہے، اور پھر اپنے اوپر دم کرنا ہے، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، 7 مرتبہ وہ درود پاک بھی ہم آپ کو عرض کر دیتے ہیں، اور پھر ایک نقش ہم آپ کو دکھائیں گے اسکرین کے اوپر کہ جب آپ یہ عمل کر لیں تو ایک نقش وہ زعفران وغیرہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے، زعفران اور مشک گلاب ان کو ملا کر پھر ایک سیاہی تیار کی جائے، اس کے ساتھ وہ نقش لکھا جائے، اور نقش کو لکھنے کے بعد آپ گلے میں ڈالیں، یا پھر آپ سیدھے بازو پر باندھ سکتے ہیں۔ وہ آیات مقدسات جو ہر نماز کے بعد آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے وہ یہ ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ یہ سورہ مزمل شریف کی آیت مبارکہ ہے، اس کو 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اول آخر 7 مرتبہ جو درود پاک پڑھنا ہے وہ یہ ہے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم بعدد کل ذرۃ خلائق۔ یہ درود پاک ہے، اس کو 7 مرتبہ اول آخر پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر، اپنے سر پر، خصوصاً پیشانی پر ملنا ہے، اور پھر سینے پر، بازوؤں پر آپ مل لیں۔ ہر نماز کے بعد یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اور مستقل کرنا ہے،
جتنا زیادہ حافظہ کمزور ہوگا اتنے زیادہ دن آپ نے اس کو کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کو پہلے ہی ہفتے کے اندر بہت زیادہ اس کے ہائی فائی رزلٹ نظر آئیں گے. اور جو نقشہ ہے اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا آپ دیکھیں. اس کی اجازت آپ خصوصی طور پر ہم سے طلب کر سکتے ہیں. اگر آپ خود زعفران وغیرہ سے یہ لکھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ پھر آپ TCS کے ذریعے سے ہم سے بھی منگوا سکتے ہیں. اسکرین پر ہمارا نمبر شو ہو رہا ہے خانقاہ شریف کا، ادھر میسیجز کر سکتے ہیں. آپ اپنے پرابلمس کو بیان کر سکتے ہیں، ہر طرح کی جو بھی پرابلم ہو، روحانی جسمانی. انشاءاللہ استخارہ کے ذریعے سے پہلے تشخیص کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر علاج کیا جاتا ہے. یہ نقش بھی اگر آپ خود لکھنا چاہیں تو ہماری طرف سے اجازت ہے. اگر آپ لکھا ہوا منگوانا چاہتے ہوں جسٹ TCS کا کوریئر کا جو خرچ ہے وہ آپ دیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کو یہ لکھ کر بھیج دیں گے. اور ساتھ میں ظاہری بات ہے یہ زعفران وغیرہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو یہ TCS کے خرچ سمیت 1500 روپے اس کا ہدیہ ہے، تو آپ لوگ بھیج کر ہم سے منگوا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ.